الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، موجودہ زمانے میں لوگوں کی یہ شکایت عام ہے کہ ان کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ سب مفقود ہو چکے ہیں، یعنی رزق کا جو سلسلہ تھا کاروبار کا اور روزگار کا وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ ایک تو اس کرونا وائرس کے دور میں آمدنی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگ معاشی طور پر پریشان تھے اور ایک عام شکایات سننے کو ملتی تھی کہ ان کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، ان کے پیسے میں خیر و برکت نہیں ہے اور ان کی آمدنی گھر چلانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ تو ان تمام شکایات کے پیش نظر چند وظائف آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سننے والا ان مختصر سے وظائف کی پابندی کر لے اور جو طریقہ میں رہن سہن کا ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، روزگار کا سلسلہ مضبوط ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی اور گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ مال نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے، بلکہ خیر و برکت مانگنی چاہیے۔ خیر و برکت اگر ہوتی ہے تو کم آمدنی میں زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور خیر و برکت اگر نہیں ہوتی تو زیادہ آمدنی میں بھی مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ تو خیر و برکت بہت ضروری ہے، آمدنی چاہے کم ہو لیکن خیر و برکت ہو۔ آمدنی بڑھانے کے لیے تو وظائف میں آپ کے سامنے رکھ ہی رہا ہوں، لیکن خیر و برکت کے لیے اور زندگی کے ہر معاملے میں خیر و برکت کے لیے صرف دولت میں خیر و برکت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ وقت کی بھی اللہ سے وقت کے سلسلے میں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دے سکیں۔ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی عادت ڈال لے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے تو باوضو رہنے سے گھر میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے اور وقت اور لمحات میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ کافرین کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر و بیشتر باوضو رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ وضو کر کے کھانا کھاتے تھے، وضو کر کے کوئی کام کرتے تھے، وضو کر کے گھر سے نکلتے تھے، خریداری کے لیے بازار میں جاتے تھے تو وضو کرتے تھے، اور جب رات کو سوتے تھے تو وضو کر کے ہی سوتے تھے۔ ہم تو صرف عبادت کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا معمول تھا وہ دنیا کے ہر کام کے لیے بھی وضو کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کے کاموں میں بھی خیر و برکت ہوتی تھی، ان کی مال میں بھی خیر و برکت ہوتی تھی اور ان کی عمر میں بھی خیر و برکت ہوتی تھی، اور ایک عجیب طرح کی روحانیت سے وہ ہمیشہ بہرہ رہتے تھے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ایک تو اس عادت کو اپنا لیں کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ جب گھر میں رہیں باوضو رہیں، وضو چھوٹ جائے پھر وضو کر لیں، کھانا کھانے سے پہلے وضو کریں، گھر سے باہر نکلیں تو وضو کر کے نکلیں، اور جب گھر میں آئیں
تو پھر باوضو رہنے کی کوشش کریں. بعض صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ صحبت کرتے تو تب بھی وضو کر لیا کرتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اولاد نیک پیدا ہوتی تھی اور گھر میں بھی برکت رہتی تھی, اچھے نیک بچے پیدا ہوتے تھے اور بیوی بھی فرما بردار رہتی تھی. تو ایک تو وضو کی عادت ڈالیں. دوسرا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ 300 مرتبہ یا مغنیوں پڑھا کریں, اور 300 مرتبہ پڑھنا اگر مشکل ہو تو پھر 100 مرتبہ تو لازمن پڑھیں یا مغنیوں. ظہر کی نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 450 مرتبہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد یا واسع 137 مرتبہ پڑھنے کا بعد 137 مرتبہ یا واسع پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد. اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 137 مرتبہ یا واسع واو الف سین آئیں. عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں یا حاضرو یا ناظرو یا شافعو یا حیو یا مالک, اور آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. وظیفہ پھر سماعت فرما لیں یا حاضرو یا ناظرو یا شافعو یا حیو یا مالک. ایک صاحب نے مجھ سے شکایت کی ایک مرتبہ کہ میں لاکھوں روپے کا مقبول ہوں, تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا حاضرو یا ناظرو یا شافعو یا حیو یا مالک پڑھا کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. لاکھوں روپے کا مقبول بتا رہے تھے. ایک سال کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے, کہنے لگے سب فرض ادا ہو گیا الحمدللہ. تو یہ وظیفہ بھی معمول میں رکھیں. یہ چند وظائف ہیں جو بہت بڑے وظیفے نہیں ہیں, اور ایک میں نے یہ عرض کیا ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں, پھر دیکھیں کتنی برکتیں ہوتی ہیں. رزق فراوانی کے ساتھ گھر میں نازل ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی. کم وقت میں زیادہ کام انجام دے پائیں گے, کم پیسوں میں زیادہ مسائل حل کر لیں گے. رب العالمین ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے جب ہم کسی پریشانی کا شکار ہوں تو دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں. وہ یقیناً ہمارے دامن کو برا سے کر دے گا. باخر دعوانا الحمدللہ.